अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आज इंशाअल्लाह 27वें पारे का ख़ुलासा पढ़ेंगे। सबसे पहले अल्लाह ताला ने यहाँ पर ज़िक्र किया है उन फरिश्तों के बारे में जो आए थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ, और उन्होंने बताया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक तो खुशखबरी दी बेटे की, दूसरा उन्होंने बताया कि हम जो है फ़लाँ बस्ती की तरफ जा रहे हैं उन पर अज़ाब लाने के लिए। और बाज़ पीछे हम आयात में पढ़ भी चुके हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक बार उनसे झगड़े भी उनके बारे में, मतलब उनसे कहने लगे कि मतलब कोशिश करने लगे, क्योंकि वो नरम दिल थे कि उनकी तरफ अज़ाब लेकर ना जाओ, लेकिन उन्होंने कहा कि ये अब अल्लाह की तरफ से लिख दिया गया है, अब तो उन पर अज़ाब आना ही है। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़या बयान करते हुए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें दावत दी, फ़िरौन को दावत दी। उसने आगे से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन ने दीवाना कहा, जादूगर कहा उसके साथियों ने, तो हमने उनको गर्क कर दिया। फिर इसी तरह अल्लाह फरमाते हैं आद का बयान कर इनके सामने कि आद पर अज़ाब आया, आद ने सरकशी की और अल्लाह ने उन पर आंधी का अज़ाब भेजा। फिर इसी तरह अल्लाह समूद का जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि उन्होंने हमारी दावत को जुटलाया तो उन पर हमने कड़क को जो है वो कड़क भेजी जिसने उनको तबाह बर्बाद कर दिया। फिर इसी तरह अल्लाह फरमाते हैं नूह का जिक्र कर, नूह अलैहिस्सलाम की कौम जो है वो उन्होंने जब सरकशी की, दावत को नहीं माना, तो उन पर अल्लाह ताला ने जो है वो पानी का अज़ाब भेजा। उन पर जो है वो आसमानों से बारिश आना शुरू हो गई, ज़मीन से तंदूर पानी के निकल पड़े जिनसे पानी का अज़ाब आ गया और हर चीज़ उसने अपनी लपेट में ले ली। फिर अल्लाह ताला ज़िक्र करते हैं कि हमने इंसानों को और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह फरमाते हैं कि हमने इंसानों और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो इंसान और जिन दोनों ही मुकल्लफ़ हैं इबादत करने के, दोनों पाबंद हैं, कुछ काम शरीयत के पाबंद हैं दोनों, इंसान भी जिन्नात भी। फिर इसी तरह आगे सूरत तूर शुरू होती है। अल्लाह ताला कसम खाते हैं, कसम है तूर की और एक किताब जो लिखी गई है, इसके वरक खोल कर अल्लाह फरमाते हैं इसमें बयान किया हुआ है आबाद घर की कसम, ऊंची छत की कसम, यानी आबाद घर से बैतुल्लाह मुराद है, ऊंची छत से उस्मान मुराद है। इसी तरह समुंदर की कसम, ये सारी कस्में खाकर अल्लाह फरमाते हैं कि तेरे रब का अज़ाब ज़रूर वाक़या होने वाला है। यहाँ पर याद रखें कसम हम सिर्फ़ अल्लाह की खा सकते हैं, और कसम बामाना गवाही है, कसम बामाना गवाही है। अल्लाह ताला इतनी चीज़ों को गवाह बनाकर कह रहे हैं कि तेरे रब का अज़ाब वाक़या होने वाला है। उस दिन क्या होगा अल्लाह फरमाते हैं जिस दिन अल्लाह का अज़ाब आएगा वो वाक़या ज़रूर होने वाला है, उसको कोई हटाने वाला नहीं। आसमान लर्ज़ उठेंगे, पहाड़ चलने लग जाएंगे। इस दिन जो है वो जटलाने वालों के लिए बड़ी हलाकत है। इस दिन अल्लाह फरमाते हैं ये समझते हैं ना कि ये सिर्फ़ खेल तमाशा और ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ़ इतना की है, तो अल्लाह फरमाते हैं कि इनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब होगा, जहन्नम में इनको जटलाने वालों को डाल दिया जाएगा। फिर अल्लाह फरमाते हैं हम कहेंगे कि तुम सब्र करो या ना करो, तुम्हारे लिए यही है जो तुम्हें मिल चुका है। फिर जन्नतियों का जिक्र करते हुए अल्लाह ताला उनके इनामात गिनाते हैं कि उनको किस किस चीज़ से नवाजा जाएगा। जन्नतियों के लिए बेशुमार इनाम, नहरें बहती होंगी उनके नीचे से, ऐसी जन्नत बागात वाली जिसके नीचे से नहरें बहती हैं मुख्तलिफ। उनकी अल्लाह ताला बहुत सी मेहमान नवाजियाँ करेंगे जो अल्लाह ने यहाँ जिक्र की हैं। फिर अल्लाह ताला एक और मेहमान नवाजी जो इनकी ज़िक्र करते हुए फरमाते हैं कि उनको तख्तों पर बिठाया जाएगा, तकिए लगाकर बैठे होंगे, और जो लोग ईमान लाए इनकी औलाद को किसी भी दर्जे के ईमान के साथ इनके पीछे चलेगी, हम इनकी औलाद को इनके साथ मिला देंगे। यानी जन्नत में अल्लाह ताला ज़रूर, मतलब ये भी एक अल्लाह का इनाम होगा जो अल्लाह ताला मिलवा देंगे। फिर इसी तरह आगे चल के अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हर आदमी के लिए वही है जो उसने कमाया है, वही गिरवी रखा हुआ है, यानी जो उसने कमाया वो उसको मिलेगा ज़रूर, ये अल्लाह का वादा है। फिर अल्लाह ताला ज़िक्र करते हैं कि वहाँ पर मुशरिकों के बारे में अल्लाह ताला ज़िक्र करते हैं कि मुशरिकों ने कहा, मुशरिकों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुख्तलिफ़ बातें
जो है बनाई, किसी ने नाउज़ बिल्लाह पागल कहा, किसी ने नाउज़ बिल्लाह जो है वो साहर कहा, किसी ने मजनून कहा, किसी ने कहा कि ख़ुद इसने कुरान को गढ़ लिया है। ये सूरतें तो अल्लाह फरमाते हैं कि इनको इनके हाल पर छोड़ दे, इनके लिए हमने सख्त अज़ाब रखा है, तैयार कर रखा है, बस तू अपने रब का हुक्म आने का सब्र कर, इनको इनके हाल पर छोड़ दे, और जब तेरे रब का हुक्म आएगा तो इन पर सख्त पकड़ आएगी। फिर इसी तरह अल्लाह ताला ज़िक्र करते हुए आगे सूरह नजम शुरू होती है और उसमें अल्लाह ताला ज़िक्र करते हैं, सबसे पहले कसम उठाते हैं सितारों की। सितारों की कसम इस तरीके से अल्लाह ताला उठाते हैं कि वन नजमी इज़ा हवा, कसम है सितारों की जब वो गिरे। तो यहाँ पर मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि किसी भी चीज़ की अल्लाह कसम खाते हैं गवाही बनाने के लिए, यानी गवाह है सितारे। तो हम किसी की कसम नहीं खा सकते, हमें हुक्म है सिर्फ़ अल्लाह की कसम उठानी है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ना तुम्हारा साथी यानी रसूल ना राह भूला है, ना गलत रास्ते पर चला है, ना वो अपनी ख्वाहिश से बोलता है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, वो सिर्फ़ वही बोलता है, वही कहता है जो उसकी तरफ नाज़िल किया जाता है, यानी कुरान और अल्लाह के अहकाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही बोलते हैं। तो अल्लाह के अहकाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं, वो ख़ुद से बातें मतलब नहीं करते, ख़ुद नहीं कहते कुछ भी, अल्लाह के अहकाम ही बोलते हैं। फिर इसी तरह अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया है जिब्राईल से मिलने का, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही हुई, जिब्राईल से मुलाकात हुई, सुम्मा दना फ़तदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैन अव अदना, जिब्राईल जो है वो इस हाल में मशरिक़ के आसमान के मशरक़ी किनारे पर था, फिर वो नज़दीक हुआ, बस उतर आया, इतना कि जिस तरह दो कमाने आपस में यानी दो कमानों का फासला हो, इतना करीब हो गया। और फिर उसने वही की मेरे बंदे पर, वही क्या की, उसने वही जो अल्लाह की तरफ से पैगाम होता है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया। और ये सारा तरीक़ाकार अल्लाह ताला ने सूरह नजम में ज़िक्र किया। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये लात उज़्ज़ा और मनात जो हैं, ये इनके बारे में बात करते हैं, क्या इन्होंने देखा नहीं कि ये तो सिर्फ़ चंद नाम हैं, ये तो इनके जो इनके बाप दादा ने गढ़े हुए हैं, ये तो सिर्फ़ चंद नाम हैं जो इनको जहन्नम में ले जाने का सबब बनेंगे। ये तुम्हारे लिए अल्लाह फरमाते हैं ये सख्त जो है वो बात करते हैं, ये बुरी बात करते हैं। चंद नाम जो उन्होंने अपने लिए गढ़ रखे थे, चंद नाम थे जो अल्लाह के लिए गढ़ रखे थे, यानी अल्लाह के नाम अल्लाह की तरफ मंसूब करके औलाद की तरफ मंसूब किए हुए थे। तो अल्लाह फरमाते हैं इन्होंने जो गढ़ रखा है इसका इन्हें बदला ज़रूर दिया जाएगा। फिर अल्लाह ताला ज़िक्र करते हैं फ़रिश्तों के बारे में। अल्लाह फरमाते हैं कि फ़रिश्ते कितने ही फ़रिश्ते हैं, कम मिन मलकिन फ़िस समावाति, अल्लाह फरमाते हैं कितने ही फ़रिश्ते हैं, ला तुगनी शफ़ाअतुहुम शैआ, कितने ही फ़रिश्ते ऐसे हैं जिनकी आसमान में सिफारिश कुछ काम नहीं आएगी, इल्ला मिन बादी, इसके बाद कि अल्लाह ताला इन्हें इजाज़त दें। तो याद रखिए, कोई फ़रिश्ता हो, कोई बड़े से बड़ा फ़रिश्ता हो, या कोई नबी हो, या कोई वली हो, अल्लाह की इजाज़त के बगैर उसकी सिफारिश नहीं कर सकता। फिर इसी तरह इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से मुकामात पर फरमाया कि अमल करके आना, अगर अल्लाह ने तुम्हें किसी वजह से पकड़ लिया तो मैं नहीं छुड़वाऊँगा या मैं नहीं छुड़वा। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद यही था कि ताकि आपको समझाया जाए कि कोई जो है वो अगर अल्लाह किसी को पकड़ ले तो कोई किसी को नहीं छुड़वा सकता। फिर इसी तरह अल्लाह फरमाते हैं कि इन्होंने फ़रिश्तों के ख़ुद से नाम रख लिए कुछ, यानी फ़रिश्तों के नाम फ़रिश्तों की तरफ नाम मंसूब कर दिए, लड़कियों वाले, औरतों वाले। और अल्लाह फरमाते हैं ये सिर्फ़ इनका गुमान है, और गुमान हक़ के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ़ इनका गुमान है जो ये सोचे बैठे हैं, और गुमान हक़ के मुकाबले में कुछ नहीं है। फिर अल्लाह ताला ज़िक्र करते हैं जो लोग अल्लाह फरमाते हैं जो लोग गुनाहों से बचते हैं, बुरे बेहयाई से बचते हैं, मगर छोटे मोटे गुनाह, छोटी मोटी गलतियाँ उनसे हो भी जाती हैं, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला इनको माफ़ करने वाला है। अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। अल्लाह ज़्यादा जानता है कौन उसने किसको पैदा किया है, मतलब
کسی کو انسان کو پیدا کیا ہے، زمین میں پیدا کیا ہے، جب وہ اپنی ماں کے پیٹوں میں تھا، بچہ تھا، تو وہ جانتا ہے پاکیزگی کا دعویٰ نہ کرو، تم پاکیزگی کا دعویٰ نہ کرو، وہ جانتا ہے تمہارے دلوں کو، رازوں کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے کون کتنا سچا ہے، کون کتنا جھوٹا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے کہ وہ ان لوگوں کو معاف کر دے گا، ان لوگوں کو معاف کر دے گا جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی غلطیاں اگر ان سے ہو بھی جائیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ اور ابراہیم کے صحیفوں میں ذکر ہے کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی ہر بندہ اپنا ہی بوجھ اٹھائے گا۔ انسان کے لیے صرف انسان اسی کا مطلب اپنا ہی جو اس نے کیا ہے اسی کا وہ بوجھ اٹھائے گا۔ اور دوسری بات کیا ذکر کی گئی ہے جو صحیفہ ابراہیم اور موسیٰ میں ہے، وَأَن لَيْسَ الْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اللہ فرماتے ہیں انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، یعنی انسان کو وہی عطا کیا جائے گا جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، وہی ملنے والا ہے۔ جس کے لیے وہ کوشش نہیں کرتا اللہ وہ عطا نہیں کریں گے۔ پھر اسی طرح اللہ حیرانگی سے پوچھتے ہیں ان سے کہ قیامت تو قریب آ چکی ہے، یہ زیادہ ہنستے ہیں، روتے کیوں نہیں ہیں؟ تم غافل ہو، تم کیوں غافل ہو چکے ہو؟ اللہ اس صورت میں تمہیں سمجھا رہے ہیں کہ تم غافلوں میں سے کیوں ہو گئے ہو؟ قیامت حالانکہ قریب آ چکی ہے، تمہیں تو سمجھنا چاہیے، اور اب کیا کرو، تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ تمہیں جو ہے وہ اللہ کے سامنے اللہ کی بندگی بیان کرنی چاہیے، اپنا سر کو جھکا دینا چاہیے، تو یہ سب سے بڑا کام ہے۔ پھر اسی طرح آگے سورت شروع ہو رہی ہے، سورہ قمر، اور اس میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں قیامت بہت قریب آ چکی ہے، قیامت بہت قریب آ گئی ہے، چاند پھٹ گیا ہے۔ تو یہاں یہ چاند پھٹنے والا جو معاملہ ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی طرف اشارہ ہے۔ قیامت قریب آنے کا معاملہ یہ ہے کہ نشانیاں اس کی آ رہی ہیں، آ گئی ہیں، اور قیامت اچانک آ جائے گی۔ قرآن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں مکمل دنائی کی بات ہے، پھر بھی یہ ڈرنے والی، ان کو ڈرانے والی کوئی چیز جو ہے فائدہ نہیں دے گی، سو ان سے آپ منہ پھیر لیں۔ ان کو جو ہے وہ جس دن پکارنے والا دن آئے گا ان کو پتہ چل جائے گا، یہ جب ان کی جھکی ہوئی نظروں سے جب یہ بھاگیں گے، قیامت کے دن قبروں سے نکالے جائیں گے، تو پھر یہ دیکھیں گے کہ واقعی وہ دن آ گیا ہے، اور پکارنے والے کی طرف گردن اٹھا کر دوڑنے والے ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کافر کہیں گے اس دن کہ یہ کون سا دن آ گیا، یہ تو بڑا مشکل دن ہے۔ اور پھر اسی طرح اللہ فرماتے ہیں اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا، اور نوح علیہ السلام نے کہا کہ جب انہوں نے اللہ کو پکارا، ربہ انی مغلوب فانتصر، اللہ میں مغلوب ہوں تو میری مدد کر، تو اللہ نے مدد کی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے پانی کا عذاب بھیجا، اور انہیں کشتی بنانے کا کہا، انہوں نے کشتی بنائی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ نجات دی، اور ساری قوم کو جو ہے وہ غرق کر دیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اللہ فرماتے ہیں قرآن نصیحت کے لیے آسان کر دیا گیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ سمجھتے ہو تم؟ پھر اللہ آگے مثال دے کر بیان کرتے ہیں عاد پر ہم نے آندھی چلائی، کیا نصیحت پکڑتے ہو تم؟ نصیحت قرآن نصیحت کے لیے جو ہے قرآن میں نصیحت ہے، ہم نے کی ہے، تو کیا کوئی نصیحت سمجھتا ہے؟ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ سمود کا ذکر کرتے ہیں، سمود نے جھٹلایا، اور ان آدمیوں نے اونٹنی کی جو ہے وہ راندیں کاٹ دیں، ٹانگیں کاٹ دیں، تو اللہ فرماتے ہیں ان کو چیخ زلزلے کے عذاب نے پکڑ لیا۔ تو ہے کوئی، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہے کوئی قرآن کی نصیحت کو سمجھنے والا؟ ہے کوئی قرآن کو سمجھنے والا؟ ہے کوئی اس نصیحت کو ماننے والا؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں لوط علیہ السلام کی قوم کا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے پتھر برسائے ان پر، جب انہوں نے اپنے گناہ سے پیچھے نہ ہٹے، پتھر برسائے اور ان کو چکھایا عذاب۔ ہے کوئی نصیحت سمجھنے والا؟ ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ جنت میں وہی لوگ جائیں گے جو بچ کر چلنے والے ہیں، جو گناہوں سے بچنے والے، ان کے لیے بہترین باغات اور بہترین سامان اور بہترین اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ تو اس لیے ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اور سمجھایا کہ قرآن تو نصیحت ہے، اس سے کوئی نصیحت اگر حاصل کر لے۔ پھر اسی طرح ذکر ہے سورۃ الرحمن شروع ہوتی ہے، اس میں سب سے پہلے لفظ اللہ کی صفت ہے الرحمن علم القرآن، اللہ نے صفت بیان کی ہے، وہ بے حد رحم کرنے والا ہے، جس یہ قرآن سکھایا، اس نے انسان کو پیدا کیا۔ اس میں 3 حصوں میں چیزیں تقسیم ہیں۔ ایک حصہ اللہ کی تعریف ہے، شروع بھی اللہ کی تعریف سے ہوتی ہے یہ صورت، اور مکمل بھی تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام
اللہ کی تعریف پر ہی ختم ہوتی ہے، بابرکت والا وہ برکت والا ہے جو جس کے نام سے برکت والا ہے، تیرے نام سے تیری بڑی شان ہے۔ اللہ سے بندہ کہتا ہے کہ اللہ تیری شان بہت بلند ہے، تو عزت والا ہے، تیرا نام برکت والا ہے، یعنی تعریف سے شروع ہوتی ہے اور تعریف پر ہی ختم ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اس میں انسان پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں نعمت۔ اللہ فرماتے کون کون سی کی، میں نے زمین کو پیدا کیا، فبی اعلیٰ ربکما تکذبان، کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، پھل میں نے تمہیں دیے ہیں، فبی اعلیٰ ربکما تکذبان، تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پھر اسی طرح اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہارے لیے جو ہے وہ حوروں کو تمہارے لیے جو ہے وہ عورتوں کو پیدا کر رکھا ہے، حوروں کو جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، وہ خوبصورت ہیں، وہ تمہارے لیے بہت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انعام کی چیز رکھی ہے۔ اللہ فرماتے کس کس میری نعمت کو جھٹلاؤ گے، کھجوروں کے درخت ہیں، اللہ فرماتے ہیں کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ پھر اسی طرح اللہ فرماتے ہیں تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے اور جنوں کو جو ہے وہ آگ سے پیدا کیا ہے، یہ بھی اللہ نے ایک نعمت گنوائی ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جنت میں تمہیں اور کیا کیا ملے گا، ہر چیز نے اللہ فرماتے ہیں فنا ہو جانا ہے، باقی صرف رہنا ہے اللہ کی ذات نے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں رہے گی۔ تو تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تمہیں اللہ تعالیٰ دنیا کے بدلے میں، دنیا میں نیک اعمال کرنے کے بدلے میں آخرت میں بہت بڑا انعام دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج کیا ہے، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اللہ فرماتے ہیں جنوں اس کی جماعت اگر تم کہتے ہو ہم بڑے طاقتور ہیں، ذرا زمین آسمان کے کناروں سے نکل کے دکھاؤ، فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں نکل سکتے۔ یرسل علیکم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، اللہ فرماتے ہیں جو کوئی مطلب ہماری دعوت کو، ہماری بات کو نہیں مانے گا یا سرکشی کرے گا، پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے، یرسل علیکم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، اللہ فرماتے ہیں تم پر آگ کا شعلہ دھواں چھوڑا جائے گا، پھر وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکیں گے، وہ تمہیں جلا دے گا، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ قیامت کا کچھ ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس دن کیا ہوگا، آسمان پھٹ جائے گا، مجرم پہچان جائیں گے کہ بس ان کا وقت آ چکا ہے، ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ جو رب کے سامنے کھڑا ہونے والا ہوا، ڈرنے والا ہوا، اس کے لیے اللہ فرماتے ہیں جنتان ہیں، 2 جنتیں ہیں، اس میں چشمے ہوں گے، نیکی کرنے والوں کا بدلہ نیکی سے دیا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں بے شمار نعمتوں کا چند ایک ذکر کر کے ہر بار پوچھا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پھر اسی طرح سورہ واقعہ شروع ہوتی ہے، اس میں اذا وقعت الواقعہ، جب واقعہ ہونے والی واقعہ ہوگی، وہ کیا ہے، قیامت ہے، اس واقعہ ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اور اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں کیا ہوگا، زمین ہلا دی جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے بارے میں 3 طرح کے اللہ فرماتے ہیں لوگ ہوں گے، ایک اصحاب الیمین جو دائیں ہاتھ والے ہیں، دوسرے جو ہیں وہ اصحاب الشمال بائیں ہاتھ والے، کیا ہی کہنے ہیں دائیں ہاتھ والوں کے، اور کتنے ہی برے ہیں بائیں ہاتھ والے۔ تیسرا گروہ سابقون، سبقت لے جان والا، وہ جو پہلے ہی اللہ نے ان کو بغیر حساب کے بھیج دی ہے۔ اور پھر اسی طرح اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے سونے کے تخت ہوں گے جہاں پر وہ بیٹھے ہوں گے، شراب ہوگی جو ان کو نہ مدہوش کرے گی، نہ ان کا سر بھاری ہوگا، پھل ہوں گے، حوریں ہوں گی جن کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اونچے بستروں پر وہ جو ہیں وہ بیٹھے ہوں گے، ہم عمر عورتوں سے ان کا نکاح کیا جائے گا۔ اور دوسری طرف اللہ فرماتے ہیں بائیں ہاتھ والے جو ہیں وہ نہایت برے ہیں، شرک کرتے تھے یہ اللہ کے ساتھ، ان کے لیے زقوم کا درخت ہے جو ان کے جس سے مہمان نوازی کی جائے گی، ساتھ میں کھولتا ہوا پانی، اور یہ دیکھ لیں گے اپنی کہ اب جو ہے ان کا وقت آ چکا ہے عذاب کا، یہ موت مانگیں گے، ان کو موت نہیں دی جائے گی۔ اور اللہ فرماتے ہیں پھر یہ سخت دن ہوگا ان کا، جس دن ان کا حساب ہوگا۔ تو یہاں پر یہ صورت ختم ہوتی ہے، آگے صورت شروع ہوتی ہے۔
حدید، اور اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی چیز ہے، سبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کی تعریف بیان کرتی ہے۔ زمین آسمان میں جو کچھ بھی ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، اللہ فرماتے ہیں زمین بھی میں نے بنائی، آسمان بھی میں نے بنائے، میری بادشاہت ہے، تو پھر تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دعوت قبول کیوں نہیں کرتے، تم خرچ کیوں نہیں کرتے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی جو لوگ دعوت قبول کرنے والے ہیں، جو خرچ کرنے والے ہیں، وہ اللہ کے بہت قریب ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک بات اور فرمائی ہے، فرمایا کون ہے جو اللہ کو قرض دیتا ہے، قرض دے گا؟ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دیتا ہے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ، اللہ فرماتے ہیں کہ کون ہے اللہ کو قرض دے، اللہ اس کو کئی گنا بڑھا دے۔ یعنی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ سے ڈر گئے، تو ان کے لیے اللہ فرماتے ہیں جنت ہے، باغات ہیں، اور نیچے سے بہتی ہوئی نہریں ہیں، اور جو جہنمی ہیں ان کے لیے اللہ فرماتے ہیں سخت ملنے کی جگہ ہے، وہ بڑی پریشان کن ہے۔ تم اس وجہ سے انہیں جہنم دی جائے گی، آگ میں پھینکا جائے گا، کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، کیونکہ وہ شک کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ڈر سے، اللہ سے ڈر جائیں، اللہ کی یاد سے ڈر جائیں؟ تو ابھی وقت نہیں آیا۔ تو یہ آیات سن کے بہت سے لوگوں نے رونا شروع کر دیا کہ اللہ وقت آ گیا ہے۔ تو جو بندہ ان آیات کو پڑھتا ہے، ان پر ایمان لاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بہترین اجر دیتے ہیں۔ پھر فرمایا جو خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، تو اللہ تعالیٰ ان کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ جو مرد عورت صدقہ کرتی ہے، اللہ کو قرض حسنہ دیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں ان کو کئی گنا بڑھا کے واپس لوٹاتا ہوں۔ پھر اسی طرح دنیا کی زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کھیل اور تماشا ہے، دنیا کی زندگی جو ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اصل جو ہے وہ رہنے والی ذات جو ہے، جو باقی رہنے کا سامان ہے، وہ جنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنات عرضها، اس جنت کی طرف بڑھو، آگے سبقت لے جاؤ، کامیابی میں بڑھو، آگے بڑھو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی جو ہے وہ زمین آسمان سے بھی بڑی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اللہ فرماتے ہیں ہم نے بھیجا اور ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب اتاری، اور اسی طرح عیسیٰ بن مریم کو بھیجا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ بن مریم کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی اور ان پر جو ہے وہ اپنی رحمتوں اور فضل کا رحمت کی اور فضل کیا۔ اور اللہ اسی طرح فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو انجیل دی، اور ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے اس کی پیروی کی نرمی اور مہربانی رکھ دی۔ دنیا سے کنارہ کشی تو انہوں نے خود ہی ایجاد کر لی، یہ بات بہت اہم ہے، اور یہاں پر یہ پارہ ختم ہونے جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی کنارہ کشی، آج کل جو لوگ دنیا کی کنارہ کشی کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو انہوں نے خود ہی ایجاد کی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے کام پر، دین کے معاملات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے کاموں سے بچائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔